وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 5، درس کا نمبر 1831. آج کا موضوع، کیا جنت اور دوزخ پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 5. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اہم آیت ہے. دیکھیں، اللہ کی ملاقات، ہمیں تو اللہ کی ملاقات کا کوئی آرزو بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی دنیا کی ملاقات، حاصل دنیا کی ملاقات، یعنی اچھے دن آئیں گے اور اچھے دن پھر جائیں گے اور چھپر پھاڑ کے ہمیں ملے گی. یہ ساری زندگی انسان یعنی دنیا کے اچھے دنوں کی انتظار میں رہتا ہے. اب یہ جن کے پاس نوکریاں ہیں تو جن کا گریڈ جو ہے 17 ہے تو وہ انتظار میں رہتا ہے، وقت گزارتا رہتا ہے کہ کب 18 اسکیل میں جائیں گے. ایسی مثال کی میں بات کر رہا ہوں. دکاندار ہے تو وہ جو بھی ہے وہ اپنی دکان کا بڑھانے میں اور کاروبار کی ترقی اور اس کے خیال میں وقت گزارتا رہتا ہے. اللہ تو دیکھیں، یہ آج کا جو سبق ہے یہ تو بہت زیادہ توجہ کا طالب ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، دنیا میں ہمیں کیوں بھجوایا ہے، روح کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے. یہ ایک بات ہے، اگر آپ جتنی بھی جلدی اس کو نوٹ کر لیں اور اسی کو منزل بنا لیں. دیکھیں، اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی ملاقات، اس کے تقرب اور اس کے دیدار، اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی اس وقت وراء الورا ہے، ثم وراء الورا.
ثم وراء الورا. اب اتنی بلند ہستی اور پاکیزہ ہستی اور زبردست قوت والی اور تمام تعریفیں جس کے لیے ہیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں اس کی ملاقات کے بارے میں؟ لیکن ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. دنیا بنائی اس لیے ہے کہ میں انسان کو ایک موقع دوں، روح کو ایک موقع دوں، اسے دنیا میں بھجواؤں، یہ وہاں اس کو اپنا راستہ بتاؤں گا، میں یہ میرے راستے پر چلے گا تو یہ میری ملاقات کے اہل ہو جائے گا. دیکھیں، دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں یہ اس کے پیش نظر صرف خیر خواہی ہے اور ایک بہت بلند منزل کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیں، حاصل دنیا کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری زندگی ہم دنیا کے خیال میں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں. کتنے وزیر اعظم گزر گئے، کتنے صدر گزر گئے پاکستان کے، اور کتنے بادشاہ گزر گئے سعودی عرب کے. وہاں بھی تو دیکھیں نا، کتنے آرمی چیف گزر گئے، کتنے چیف جسٹس، یہ اب سب بڑے بڑے عہدوں والے لوگ ہیں. لیکن اب ان کا کیا حال ہے؟ من و مٹی تلے جو ہے ان کا جسم دبا ہوا ہے اور روح جو ہے وہ برزخ میں ہے، عالم قبر میں ہے. اور اب حساب کتاب ان کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ یہ ذرا وی آئی پی اور یہ یہاں آتا ہے نا کوئی روٹ لگتا ہے، وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، ادھر بھی پولیس والے ادھر بھی پولیس والے سڑک کے. پھر جب سواری آتی ہے تو سیٹیاں بجنے لگتی ہیں اور جناب اس کے ساتھ فائر بریگیڈ اور ایمبولینس اور یہ اور وہ، آگے پولیس کی گاڑیاں اور پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں جناب، اور بندوقیں تانی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. دنیا میں ترقی، دنیا میں ترقی، اعلیٰ عہدہ، اعلیٰ عہدہ. اب آپ ہمارے اس کو دیکھ لیں نا، سیاست سے میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے نواز شریف صاحب اس وقت تو زندہ ہے، مجھ سے بڑی عمر ہے ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. تو پنجاب کے باپ جو تھے وہ اتفاق سٹیل مل کے وہ تھے. بہرحال وہ بیٹا جو ہے وہ الیکشن میں، ضیاء الحق کا دور تھا تو وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کونسلری کا الیکشن لڑا کہ کیا، بہرحال اتنا تھا کہ وزیر خزانہ پنجاب لگ گئے. میرے خیال سے جیلانی جو تھے وہ گورنر تھے، گورنر راج تھا. تو انہوں نے اس کی یعنی فوج کی آبیاری، فوج نے ان کی آبیاری کی اور تعلقات اور یہ وہ. پھر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، پھر جیل. تو یہ حاصل دنیا کیا ہے؟ اب جو ہے مفرور ہے لندن میں، واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے، جیل سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا قابل التفات نہیں ہے، یہ عارضی چیز ہے، بالکل عارضی ہے. چاہے جتنی بھی آپ کی بادشاہی ہو، جتنا بھی عہدہ ہو، جتنا بھی مال و دولت ہو، یہ سب کچھ عارضی ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے بھیا. آپ تو یعنی اگر سیدھے راستے پر ہوئے تو ٹھیک ہے پھر بات، لیکن اگر آپ نے برائی کا راستہ لے لیا تو پھر آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. آج کا مسلمان برائی کے راستے پر ہے، اللہ کا راستہ اس کو سوٹ نہیں کرتا، کہتا ہے میں نہیں چل سکتا اس راستے پر. بڑے بڑے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے کیا چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. یہ جو نائب قاصد اور یہ ریڈی والے، یہ مزدور، یہ بات تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. جو قرآن کی بات ہے
جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ہاں جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو جنت کی طرف جس کی عرض جو ہے آسمان اور زمین سے زیادہ ہے اور متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہماری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اللہ تعالیٰ بھی گلہ کرتا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی گلہ کر رہا ہوں، میری باتیں بھی یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ سن بھی لیتے ہیں، بعض لوگ واہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ کو چند ٹکے میں ہم پکڑا دیتے ہیں، اس سے کچھ لوبیا چلے لے لینا، ہمیں اب تم اپنا کام کرنے دو۔ بعض لوگ اگر بھیا ایسا ہے، بھئی ہم تو کسی سے کوئی مزدوری تو نہیں طلب کرتے، ہم تو آپ کو آپ ہی کے لیے چاہتے ہیں، آپ جنت میں چلے جائیں تو بس یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اور یہ جنت آپ نے یہاں پر کمانی ہے۔ دیکھیں یعنی ایک عام بات کروں، دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہ ہماری کوئی سلیبس نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ بات آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، ایسی کوئی ہم میں ایسی خواہش نہیں ہے کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے کے اہل ہو جائیں اور اللہ کو دنیا میں راضی کر لیں۔ یہ ایک عام بات ہے لیکن بہت ضروری بات ہے۔ دنیا میں تو نصب العین آپ کا اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور ہمارا تو ہم تو اپنی مرضی کے لیے جی رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ بات دیکھیں، یہ رویے غلط ہے۔ یہ سارا قرآن اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اشرف المخلوقات ہے یہ تو آپ کہتے ہیں، اچھا انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں خلیفہ مطلب نائب، اللہ کے بعد نمبر 2، یہ عہدہ یہ صلاحیت وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، انسان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے۔ خلافت عرضی تو انسان کو دی گئی ہے، جنوں کے سردار نے تو انکار کر دیا تھا بندگی سے۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن میں آپ کو اللہ کا خلیفہ کیوں، کیا مطلب، اس کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی ملاقات کے آپ اسی وقت اہل ہو سکتے ہیں جب آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان میں اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت، استعداد موجود ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ کا خلیفہ کیسے بنیں گے؟ جب آپ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں گے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، جب آپ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ ہم کرتے بھی آئے ہیں پھر بھی کر لیں گے۔ تو آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، تبھی آپ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رنگ میں کیسے رنگے؟ اپنی مرضی چھوڑ دیں،
اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اب قرآن میں جو ہے وہ اللہ کا رنگ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ حلیم ہے، آپ بھی حلیم بن جائیں۔ اللہ کریم ہے، آپ بھی کریم بن جائیں۔ اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ علیم ہے، آپ بھی علم حاصل کریں۔ یہ صفات ہیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ میں آپ کو یہ نقطہ ذرا قیمتی ہے، اس کو ذرا سنیں توجہ سے، کیسے اللہ کا رنگ اپنے اوپر جمائیں گے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بات کی کہ آپ اللہ کی ملاقات کے اسی وقت اہل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا رنگ لے لیں، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اسی وقت آپ ہمارا دیکھیں آج کل کیا خیال ہے ہمارا، ہم تو یہ ساری چیزیں ہماری نہ ہمارے سمجھنے کی ہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، بس ہم تو جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے جیب میں لے کے پھرتے ہیں کہ بھئی میں نے تو زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے باپ مسلمان تھے، میں خاندان مسلمان تھا، اور اب میں جنتی ہوں۔ اور بعض ممبر پر بیٹھ کر آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں دینی چاہیے۔ کلمہ طیبہ کے جب آپ حقوق نہیں پورے کر رہے تو یہ کیسا کلمہ ہے جو آپ صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے شخص کو جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کو مسلمان اللہ تعالیٰ قرار ہی نہیں دیتا۔ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ایمان ہے، میں اس بات کی شہادت دے رہا ہوں، لیکن دنیا پر ہے ہمارا یقین، دنیا پر اور حاصل دنیا پر۔ جبھی تو دیکھیں ہم نے اپنا سارا رخ جو ہے وہ اللہ سے پھیر کر دنیا ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ ہم ظاہر کے طلبگار ہیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، کھالے پیلے چیلے، عیش کرو، مزے اڑاؤ، یہ آپ کے کہنے ہیں۔ اسی کے لیے ہم سرگردان ہیں۔ اور پھر تو دیکھیں جب اللہ کی یاد سے، یعنی یہ ایک مستند بات ہے کہ ہمارے دل جو ہیں، غور کریں اس جملے پہ، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ اللہ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، اس کے تو یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو پیغمبرانہ شان تھی، وہ صحابہ کرام تو پاک لوگ تھے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے پاکیزہ لوگ تھے، ہمیں ان کا نام نہ لو۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں عام طور پہ۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، یہ ایمان کا مطلب تک نہیں جانتا، کلمہ طیبہ کا مطلب تک یہ نہیں جانتا، اور تقاضے جاننا تو پھر دور کی بات ہے۔ یہ تو میں مستند گواہی دے رہا ہوں آپ کو۔ آج کا مسلمان کلمہ طیبہ جس کے ذریعے آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب تک ہمیں نہیں معلوم، الہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے تو بس محدود مطلب لے لیا ہے،
آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ عبادت ضرورت ہے کہ مقصد ہے. آپ نے تو عبادت کو مقصود بنا لیا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصود اصل میں ہے کیا. اور وہ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مقصود تو ملاقات ہے. ملاقات کے لیے پھر عبادت بندگی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ من کان یرجو لقاء اللہ. اب یہ جملہ جو ہے، یہ سارا جملہ جو ہے بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا. تو اب یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. مومن تو جیتا اللہ کے ملاقات کی امید میں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا سنیں ذرا اسے ترجمہ. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، یہ ہماری حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ہمیں تو کوئی ملاقات کی امید نہیں ہے. کم از کم میں نے اپنے کانوں سے تو کسی سے نہیں سنا یہ کسی نے یہ سوال کیا ہو کہ بھئی ملاقات کا طریقہ کیا ہے. اللہ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن ہے بھیا، قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. کہ آپ کو اللہ کی ملاقات کی کوئی تڑپ ہے، کوئی امید ہے، کوئی اشتیاق ہے، کوئی سوز ہے آپ کے دل میں؟ نہیں. ہمارے دل میں تو دنیا کی تڑپ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کن مسائل پر، خاتون خانہ کو دیکھ لیں اور اس کے میاں کن مسائل پر یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دیکھیں بڑی منزل سامنے ہو تو چھوٹے مسائل کو ساتھ انسان ذہن میں نہیں لاتا. ایک سفر، یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے کراچی میں، کوئی لڑکا یا لڑکی بہت اچھے خاندان اور آپ کو جانا ہے ٹرین سے، اور ٹرین کا سفر مردان سے فرض کر لیں 7 دن کا سفر ہے. ایسا نہیں ہے لیکن میں چلیں مثال ہے، 7 دن کا سفر ہے اور وہ سخت گرمی کا موسم ہے اور وہ نہ پنکھا ہے وہاں پر اور نہ بیٹھنے کی کرسی ہے. جو ریل کا ڈبہ ہے اس میں بیٹھنے کی کرسی بھی نہیں ہے، نہ پنکھا ہے، سخت گرمی 50 ڈگریز. لیکن 7 دن، اب یہ جو شادی کے نشے میں ہے دولہا یا دلہن، تو اس کو تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو جو سفر ہے، یہ سختیاں تو وہ اسی نشے میں یہ 7 دن گزار دے گا کہ بھئی یعنی 7 دن بعد جو ہے بس میرا پروگرام طے ہے. بہت اچھا رشتہ، بہت اچھا. یہ دنیا جو ہے جناب سفر ہے اللہ کا. یہ اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے. ہمارا تو کوئی ایسا خیال نہیں ہے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کا کوئی جذبہ ہے کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے آپ اس کے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم. تو کیا کوئی صراط مستقیم کی کوئی تڑپ ہے؟ نو. قرآن صراط مستقیم ہے. اللہ کا راستہ قرآن بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
یہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. ہمیں تو کوئی تڑپ نہیں ہے، قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. آپ نے تو اپنی کہانی دنیا ہی میں ختم کر لی. جہنم کا ٹھکانہ آپ نے دنیا میں سیٹ کر لیا ہے. جنت کی آپ کو کیا پرواہ ہے؟ دوزخ کا کیا ڈر ہے آپ کو؟ یہ میں کوئی خوشی سے تو الفاظ نہیں کہہ رہا، لیکن ہے ایسا. دوزخ، جنت، حشر، قبر، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، ارد گرد کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنے وطن کو دیکھ لیں، اپنے سربراہوں کو دیکھ لیں، اپنے سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اپنے جو بھی ہے. ہو بڑی خراب صورتحال ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو بے شک اسے تسلی ہونی چاہیے کہ وہ وعدہ آنے والا ہے ضرور. ہماری تو امید نہیں ہے. دیکھیں اس بات کو آپ اپنے لیے سمجھیں. کیا آپ کی امید ہے؟ دیکھیں ساری امیدیں ہماری جو ہیں وہ تو دنیا سے وابستہ ہیں. میں اور یہ بیوی، یہ میری اولاد، اور یہ بس یہ ان کو میں نے، بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، دوسری انجینئر ہے، تیسری یہ ہے اور یہ ہے، اور میرا بیٹا جو ہے اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے، CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے، بڑا گدھا بن گیا ہے دنیا کا. اس کو میں نے دنیا کا گدھا بنا دیا. بڑے میں افسوس سے، مطلب جو دل میں میرا افسوس ہے نا، تو اس کی وجہ سے. اور گدھا تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ گدھا کیا بے وقوف ہوتا ہے. کوئی آوارہ گدھا آپ نے دیکھا ہے سڑک کے بیچ میں بس بیٹھ جاتا ہے. اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تو سڑک ہے اور روڈ ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ بس آرام سے بس منہ چلا رہا ہوتا ہے. گدھے کا بچہ ہے نا. ہم نے بے وقوف اپنے آپ کو بنا لیا ہے. ہم بے وقوف بن گئے. شیطان نے ہمیں دنیا کے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ایسا نہ ہو، دیکھو میرا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات. ایسا نہ ہو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور وہ دھوکے باز جو ہے تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو ہو چکا ہے ایسا دنیا کے دھوکے میں. آج کا مسلمان پکا دھوکہ لگ گیا اس کو دنیا کا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم